انوار اللہ کاکڑ صاحب جو باپ پارٹی اس میں تھے، باپ پارٹی کے قودہ بابر کو جس طرح بٹھایا، قودہ بابر جلد بولنے والا ہے، پورے حقائق منظر عام پہ لانے والا ہے۔ پھر صادق سنجرانی کے ساتھ ان کی اتنی انبن تھی، اتنے اختلافات تھے کہ نگران وزیر اعظم کے طور پہ سینٹ کے ہاؤس میں آنے سے انکار کیا انوار اللہ کاکڑ نے، اور آج وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہنما مانے جاتے ہیں نون لیگ کے اندر۔ پرویز رشید ان کے ساتھ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، فیصل واڈا یہ دعوے کرتا تھا کہ انوار الحق کاکڑ چیئرمین سینٹ بنیں گے، اور میں نے اپنے پروگرام میں اس کو چیلنج دیا تھا کہ تم جو ڈاکیا بن کے اطلاعیں دیتے ہو، تمہاری وہ ڈاکیے کی اطلاع غلط ہے۔ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ بنیں گے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ایسا ہی ہوا۔ اور فیصل واڈا حلف نہیں اٹھانے آیا۔ ناظرین، پھر دوسرا معاملہ ہے سیدال خان ناصر، نون لیگ کا دیرینہ کارکن، بلوچستان کا عام کارکن، نہ نواب نہ سردار، اسے میاں محمد نواز شریف نے اس کی قربانیوں کا صلہ دیا، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک سیاسی کارکن، جینین سیاسی کارکن، ڈپٹی چیئرمین کے عہدے پہ فائز ہوا ہے۔ میں آپ کو اندر کی کہانی بتاؤں گا کہ کل رات تک جے یو آئی اور اے این پی پیپلز پارٹی کے ساتھ ساز باز کر رہے تھے کہ ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ ہمیں مل جائے، اس کی کہانی میں بتاؤں گا، اور بلوچستان میں حکومت میں کیا ہونے والا ہے، اور تحریک انصاف کے ڈبل سٹینڈرڈ میں بتاؤں گا۔ ایک طرف وہ احتجاج کر رہے ہیں، بائیکاٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف بیرسٹر علی ظفر سب سے پہلے مبارکباد دینے یوسف رضا گیلانی کے چیمبر میں گئے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، سید یوسف رضا گیلانی پاکستان کی سیاسی تاریخ کے وہ واحد سیاسی رہنما ہیں جو وزیر اعظم رہے، اسپیکر رہے، اور اب چیئرمین سینٹ بنے۔ اس سے پہلے یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ 2022 میں جو کچھ ہوا، چکوال والے فیض حمید نے جو کھیل کھیلا تھا، اور کچھ اپنوں نے دھوکہ دیا تھا، نون لیگ کے سینیٹرز نے اور پیپلز پارٹی کے سینیٹرز نے، آج ان میں سے میکسیمم اس ہاؤس کے ممبر نہیں رہے، ان کو دوبارہ پارٹیوں نے ٹکٹ نہیں دیے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے ناظرین، میں کسی کا نام لے کے اس کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا۔ یوسف رضا گیلانی بلا مقابلہ چیئرمین ہو گئے۔ تحریک انصاف نے کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا، احتجاج کیا، بائیکاٹ کیا، جو بھی ان کا سیاسی حق ہے۔ یوسف رضا گیلانی جب چیئرمین منتخب ہو گئے، حلف اٹھا لیا، تو حلف کے دوران میں دیکھتا ہوں کہ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب اپنے موبائل فون پہ مصروف تھے۔ انہیں حلف سے دلچسپی نہیں تھی کہ ایک آنریبل سیاسی رہنما چیئرمین کے عہدے کا حلف، کیونکہ وہ خود امیدوار تھے، وہ ان کی سپورٹ اس دفعہ آئی نہیں ان کو، تو وہ مجھے لگا کہ ان کو دلچسپی نہیں ہے۔ بہرحال یوسف رضا گیلانی سے یہ توقع ہے کہ وہ ہاؤس کو اب باوقار انداز میں چلائیں گے، آئین اور قانون پر عمل کریں گے۔ پھر دوسری بات ہے ناظرین، آپ کو میں ابھی سنواتا ہوں۔ میں نے اب روزنامہ ممتاز میں بھی اپنی بائی لائن خبر میں یہ بتا دیا تھا کہ کاکڑ فرم ناکام ہو گیا اور یوسف رضا گیلانی چیئرمین بنیں گے، اور اپنے پروگرام میں بھی بتا دیا۔ آپ سنیے کیا میں نے کہا تھا۔ آئینی عہدہ ملے گا سید یوسف رضا گیلانی کو، وہ سینٹ کے چیئرمین بنیں گے، اور یہ بات جس سورس نے مجھے بتائی ہے وہ فیصلہ سازی کے عمل میں ٹاپ لائن ہے۔ آج اس شخصیت نے مجھے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے یہ بات بتا دی کہ کاکڑ فارمولہ ختم، یوسف رضا گیلانی نئے چیئرمین ہوں گے۔ جی ناظرین، میں نے فیصل واڈا کو اس وقت چیلنج دیا تھا، وہ بڑے دعوے کرتا ہے، ڈاکیا بن کے، کبھی کیا میسنجر بن کے، کبھی کیا، اور
वोट किसके वोटों से बना है? जिनको गालियां देता था, पीपल्स पार्टी वालों को सबसे बड़ी डाकू पार्टी कहता था, एमकेएम को सबसे बड़ी दहशतगर्द जमात कहता था, उनके वोटों से बनकर आया भाई। अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो बाप पार्टी इसमें थे, बाप पार्टी के कौदा बाबर को जिस तरह बिठाया, कौदा बाबर जल्द बोलने वाला है, पूरे एकाएक मंजर आम पे लाने वाला है। फिर सादिक संजरानी के साथ उनकी इतनी अनबन थी, इतने इख्तलाफात थे कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे सेनेट के हाउस में आने से इनकार किया अनवारुल्लाह काकड़ ने, और आज वो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहनुमा माने जाते हैं नून लीग के अंदर। परवेज रशीद उनके साथ सरगोशियां कर रहे थे जी। काकड़ साहब नाकाम हो गए, चेयरमैन सेनेट बनने की बड़ी कोशिश की। अब वो कहते हैं नहीं 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 बहुत पहले फैसला हो गया था, मैं तो नहीं था, मैं तो फलां था, ये था। भाई आपने बुरी कोशिश की, लेकिन बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत डट गई थी कि हमने यूसुफ रज़ा गिलानी से पीछे नहीं हटना। दूसरा मामला नाज़रीन, सैदाल खान नासिर डिप्टी चेयरमैन बने हैं। यहाँ दो और नाम भी मुझे बताए गए थे और कंसिडर हो रहे थे। बेगम राहत जमाली, फाइक जमाली की एहलिया हैं, और शाहज़ेब दुरानी साहब, आगा शाहज़ेब दुरानी, उनके नाम भी थे। शहबाज शरीफ साहब शाहज़ेब दुरानी के हक़ में थे किसी हद तक, लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ नून लीग के कायद, उन्होंने 32 साल की कुर्बानियों का सिला दिया सैदाल। ये सैदाल नासिर नाज़रीन वो हैं, बलूचिस्तान में दो ही नासिर थे जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं छोड़ा। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जेल काटी, जुलूस निकाले, मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम जिन्होंने मार्शल लॉ के खिलाफ कराची में आवाज़ उठाई थी, जुलूस लेकर आए थे, बड़ी मारें खाई थी। और इधर कोयटा में सैदाल खान नासिर, और बड़ी कोशिश होती रही मुख्तलिफ, और भी कुछ ख्वातीन, लाहौर से भी अनुषा रहमान का नाम आता रहा, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान के कारकुन को टिकट देकर एक नई रवायत कायम की है। नासिर भट्ट आज बड़े मुतरक थे उनके साथ, सैदाल खान नासिर के साथ, नासिर और नासिर भट्ट कुछ कारकुनों को भी रत्ता अमराल से लाए हुए थे अपने, उनके भाई भी आए हुए थे अब्दुल्ला भट्ट और भी रिश्तेदार, जो वहाँ जब नारा लगता था जिए भुट्टो का, तो उधर से मियाँ नवाज शरीफ का और शेर के नारे ये लगाते थे। तो नासिर भट्ट मुतरक नजर आए। सैदाल खान नासिर को गुज़श्ता रात, जो मेरी बाखबर ज़राए से इतला है, अगर कोई पीपल्स पार्टी का रहनुमा चैलेंज करना चाहेगा तो मैं उसको फिर डिटेल उसका मौक़िफ़ ले लूँगा। इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ारजा, जो इस सारी नेगोशिएशन में प्रिजाइडिंग अफसर भी थे, वो गुज़श्ता रात मुझे बताया गया, ज़राए ने बताया, जब सऊदी अरब से पहुँचे तो उन्हें कहीं इतला मिली कि पीपल्स पार्टी के साथ गिटमिट हो रही है JUI की और ANP की, और वो चाह रहे हैं कि डिप्टी चेयरमैन का ओहदा जो है इन दोनों में से किसी एक जमात को दे दिया जाए। जब इसहाक डार साहब को ये इतला मिली तो उन्होंने पीपल्स पार्टी के ज़िम्मेदार जो लोग थे उनको टेलीफोन किया, उनको कहा ये एग्रीमेंट हुआ है कि डिप्टी चेयरमैन नून लीग का होगा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी का होगा, इस एग्रीमेंट से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। और डार साहब ने यह भी कहा कि मुझे फिर एग्रीमेंट पे इम्प्लीमेंट कराना भी आता है। इसके बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा वजाहतें देने लगे, नहीं ऐसा था, ये था, वो था। तो बहरहाल इसहाक डार साहब ने स्टैंड लिया उस बात पे, और सैदाल खान नासिर आज डिप्टी चेयरमैन बने हैं। सुबह सहरी के वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उन्हें टेलीफोन करके अपने फैसले से आगाह किया। दूसरी बात है नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने बाइकाट किया जी प्रोसीडिंग का। उनका मौक़िफ़ है कि जी वो हाउस ना मुकम्मल है, 11 सीटों पे आप हलफ ले लेते तो इलेक्शन हो जाता। बैरिस्टर अली ज़फ़र अंदर नारे लगा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। जो ही यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब होते हैं, चैम्बर में सबसे पहले उन्हें मुबारकबाद देने गए। अपोजिशन लीडर बन रहे हैं ना भाई, नोटिफिकेशन की मंजूरी भी तो चेयरमैन सेनेट में देनी है। अनवारुल्लाह काकड़ को आज जो नशिस्त अलाट की गई बैठने के लिए, तहरीक इंसाफ की नशिस्त पे उनको बैठाया गया।
آزاد رکن ہے نا جی، ابھی باپ کے ووٹوں سے بنے اور باپ میں شامل نہیں ہوئے، نون میں شامل نہیں ہوئے، پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہوئے، تو باپ کے ووٹوں سے بنے ہیں نا، کیا کہہ سکتے ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب۔ ناظرین، بلوچستان کے حوالے سے مجھے ایک بڑی مصدقہ خبر ملی ہے کہ بلوچستان میں جعفر مندوخیل کو نیا گورنر تعینات کیا جا رہا ہے اور عید کے بعد یہ تعیناتی ہو جائے گی۔ بلوچستان کابینہ بھی تشکیل پا چکی ہے، نون لیگ نے اپنے نام چیف منسٹر کو، بگٹی صاحب کو، سرفراز بگٹی کو دے دیے ہیں۔ اب جو فارمولہ بنا ہے بلوچستان کے حوالے سے، 2.5 سال تک سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ رہیں گے، 2.5 سال کے بعد نون لیگ کا نامنی عاصم کرد گیلو ہو گیا یا کوئی اور ہو گیا، جس کو بھی نواز شریف نامینیٹ کریں گے وہ وزیر اعلیٰ بنے گا۔ یہ وہ ایک دفعہ پہلے بھی نون لیگ یہ فارمولہ پر عمل کر چکی ہے۔ اب ڈاکٹر عبد المالک کو بنایا تھا، پھر نواب ثناء اللہ زہری کو بنایا تھا، تو یہ ایک فارمولہ ہے، اس میں یہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری میں نے کہا اندر کی کہانی ناظرین کو بتاتا چلوں۔ پھر ایک اور میری اطلاع ہے، ابھی اس میں میچورٹی آنی ہے، کہ پیپلز پارٹی کو اب اگلے مرحلے میں نون لیگ کی قیادت ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کرے گی وفاقی کابینہ میں شمولیت کے لیے۔ ابھی گورنرز کا عمل جب مکمل ہو جائے گا پھر یہ پروسیس شروع ہونا ہے۔ اور نون لیگ کے ایک سینئر رہنما سے آج میں نے پوچھا، بڑے مہربان ہیں، آج انہوں نے ٹائم دیا مجھے ملے، تو انہوں نے کہا کہ میرے دوست ہیں نوید قمر صاحب، خورشید شاہ صاحب، شازیہ مری اور قمر زمان کائرہ، ندیم افضل چان، اور بھی انہوں نے کچھ نام لیے، تو میری خواہش ہے کہ وہ میرے ساتھ کابینہ میں بیٹھے ہوں چیئر۔ تو انہوں نے یہ ایک اور بات بھی بتائی کہ جب مذاکرات ہو رہے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنانے کے، تو اس وقت ایک تجویز دی گئی تھی کہ 3 سال کے لیے وزیر اعظم نون لیگ کا ہو اور پھر 2 سال کے لیے پیپلز پارٹی کا ہو، اور اسی طرح پھر اسپیکر ابھی نون لیگ کا ہے تو اسپیکر پیپلز پارٹی کا بنا دیا جائے، اور چیئرمین سینٹ جو ہے وہ پھر نون لیگ کا 3 سال بعد آ جائے۔ لیکن اس فارمولے پہ پیپلز پارٹی متفق نہیں ہوئی تھی، اگر ہو جاتی تو بڑی خوش آئند بات تھی۔ تو ناظرین، یہ آج پارلیمنٹ کی گہما گہمی تھی، ساری صورتحال میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اسحاق ڈار صاحب کو سینٹ میں ایک مرتبہ پھر قائد ایوان نامزد کر دیا گیا ہے، اور وہ وزیر خارجہ کے طور پہ کے علاوہ یہ ذمہ داریاں بھی انجام دیتے رہیں گے، اور وہ مئی کے پہلے ہفتے میں چین کے پہلے سرکاری دورے پہ بھی جا رہے ہیں، اور امریکی وزیر خارجہ سے بھی ان کی بڑی اچھی گفتگو ہو چکی ہے۔ تو امید ہے ان کا دورہ چین کامیاب ہوگا، کیونکہ حالیہ شانگلہ واقعہ کے بعد چین کے تحفظات ہیں بڑے سیکورٹی کے حوالے سے، ان کو دور کیا جا رہا ہے، اور وزیر خارجہ کا یہ دورہ اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ آپ سب کو ایڈوانس میں عید الفطر کی مبارک ہو، اور عید کی خوشیاں سب منائیں۔ میں صرف دعا کروں گا کہ مظلوم کشمیری بھی ہمارے ساتھ عید منائیں، فلسطینی مظلوم جو ہیں جن پر ظلم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، مظالم ان پہ ہو جا رہے ہیں، اسرائیل کر رہا ہے، اور باقی بھی یورپی ممالک اور امریکہ ملا ہوا ہے ان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان کرے، اور مسلمان قیادت کو، جو مسلم ممالک ہیں، ان کو اتفاق کی، اتحاد ان میں قائم ہو، اور وہ فلسطینیوں کو صحیح معنوں میں آزادی دلوانے میں کامیاب ہوں۔ تو عید کے بعد انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔